بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور عادات کو اپنانے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کو چھوڑنے والے اور آپ کی مخالفت کرنے والے میدان محشر میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا چبا کر کہیں گے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ ہائے، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 ہے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہر انسان اور مسلمان پر لازم ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے کامل اور اکمل ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ فقراء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا۔ تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفار سامنے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا، جس کے نتیجے میں ایک مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی سختی نہ ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کیں۔ صحابہ اکرام، اہل بیت الزام، ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان و مال، عزت و آبرو سب ہی خطرے میں رہے، اور آخرکار دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہونا پڑا۔ مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا، لہٰذا قیامت تک کے سلاطین اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفے کے طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے عوض 1 لپ بھر سونا عطا فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ کسی نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا، تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی، اس قدر بکریاں ملکیت میں ہے۔ ارشاد فرمایا، جا، سب تجھ کو عطا کر دیں۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا، اے لوگو، ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لہٰذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری تو 1 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہیں اور کچھ اولاد ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں،
اولاد اور اولاد کی اولاد، پھر غلام، لونڈیاں، مہمانوں کا ہجوم، پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب کی یاد فرمائی۔ زاہدین کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ نمونہ ہے۔ اگر کوئی تارک الدنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار حرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور طاقت کا یہ حال ہے کہ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم باغ پکڑے ہوئے تھے۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو خچر سے اترے اور فرمایا، ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفیق اور رحیم اور کریم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ کرنا نہایت آسان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً نرم جو تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مقدسہ اور عادت مبارکہ میں ہمیشہ نرمی اور لچک ہوتی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ ایک یہودی کی چند اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرض تھیں۔ یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرضہ کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے جس سے میں تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ یہودی نے اصرار کیا اور کہا کہ جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے پاس بیٹھ گئے اور اس دن کی تمام نمازیں وہی ادا کی۔ جب صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا تو وہ یہودی کے پاس آئے اور اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منع کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس یہودی نے تو آپ کو قیدی بنا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ جب وہ دن گزر گیا تو اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ اور اس نے کہا، میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ میں نے توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھا ہے، محمد بن عبداللہ جس کی جائے پیدائش مکہ ہے اور جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ تند خو، نہ چیخ کر بات کریں گے، ان کی زبان فحش گوئی اور بیہودہ گوئی سے آلودہ نہیں ہوگی۔ میں نے اب تمام صفات کا امتحان کر لیا ہے اور میں نے آپ کو صحیح پایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، ھذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ۔ اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو پیشاب صاف کرنے کا حکم دیا، اور اس دیہاتی کو اپنے قریب بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، مساجد تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم مزاجی اور عفو درگزر سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کا بیان ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھ کو ڈانٹا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔